بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے آپ کو ایک ایسا اللہ کے ولی کا واقعہ سنانا ہے کہ اگر آدمی اس کو غور سے سن لے تو اس کی زندگی میں وہ انقلاب کا لمحہ آ سکتا ہے، جب آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک واعظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک شخص نے ایک عابد زاہد ایک ولی اللہ کی بڑی تعریف کی، اور لہٰذا جب میں نے تعریف سنی تو میں اس کی زیارت کے لیے چل پڑا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھر کے جو صحن ہے اس میں ایک قبر کھود رکھی ہے، اور اس کے کنارے بیٹھ کر اپنے سامنے کھجور کے کچھ پتے تھے جن کو وہ سیدھا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی دھیمی آواز میں مجھے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں محمد بن سماک ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہی جو محمد بن سماک واعظ جس کو کہتے ہیں تم وہ ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو پتوں کو کچھ کر رہے تھے کھجور کے الگ کر دیا، اور مجھے فرمانے لگے کہ تم تو بہت بڑے واعظ ہو، مجھے کوئی واعظ سناؤ۔ اور پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے سماک، سننے والے کے لیے واعظ اسی طرح ہے جیسے بیمار کے لیے طبیب، لہٰذا مجھے کچھ اچھی نصیحت کیجیے۔ کہتے ہیں میں نے بات کرتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ اس سے ڈرتے نہیں کہ آپ کی خطائیں بھلائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے؟ پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں، ہلاکیاں، تکالیف اور مصائب و آلام ہیں، جن میں سے پہلی قبر کی تاریکی ہے، پھر حشر و نشر کی تاریکی ہے، پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر پلسرات کی تاریکی انسان کو سامنے آئے گی، پھر اعمال کا وزن کیا جانا، پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا، اور پھر اللہ عز و جل کا غضب ہوگا جن لوگوں کے اعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ جب میں ان کو سنا رہا تھا واعظ تو یہ سن کر وہ شدت سے کہتے ہیں رونے لگے، اور پھر کہنے لگے اے ابن سماک اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر آدمی کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا زجر و توبیخ فرمانا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور وہ قبر میں گر گئے، قبر کے کنارے بیٹھے، قبر کے اندر جا گرے۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں آواز سن کے ایک بزرگ خاتون اندر سے آئیں، اور ان کے چہرے سے وہ مٹی جو لگ گئی تھی قبر کی وہ صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں ان دونوں آنکھوں پہ قربان جنہوں نے عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شب بیداری کی، اور عرصہ دراز تک اللہ کے خوف سے یہ آنکھیں روتی رہیں۔ پھر انہوں نے ان کو حرکت دی، جب اس کو حرکت دی تو دیکھا ان کی روح پاک جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی، وہ فوت ہو چکے تھے، وصال ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر سے نکلا، جو ہی میں نکلا اچانک میں نے دیکھا سامنے سے امام الاولیاء سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا سیدنا ابراہیم بن ادم تشریف لا رہے ہیں، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ اولیاء کا ایک قافلہ عابدوں زاہدوں کا جو ہے وہ دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا حضرت سیدنا ابو یزید خواص رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہستی پاک جو تھی یہ تو حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کو ان کا راستہ بتاؤ گھر کا۔ تو میں نے ان کو جب راستہ بتایا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ میں بھی چل پڑا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے قبر سے نکال کر ہم ان کا غسل وغیرہ دیں اور کفن دفن کا انتظام کریں۔ تو کہتے ہیں جب قریب جا کے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ان کو غسل دیا جا چکا تھا، پاکیزہ کفن پہنایا جا چکا تھا، اور پھر سب مسلمانوں نے اولیاء اللہ نے ان کی نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور آ کے مجھے احساس ہوا کہ میں تو ان کے مقابلے میں بڑا حقیر آدمی ہوں۔ وہ اتنے عظیم آدمی تھے، اتنے عابد و زاہد تھے، اتنے خوف خدا رکھنے والے تھے، جن کے جنازے میں اتنی بڑی ہستیاں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت جنید بغدادی کے شیوخ میں سے ہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ بن واسان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے ولی تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بصرہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک بچے کو
اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہیں کس چیز نے رلایا، تم تو چھوٹے بچے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا تو ابھی چھوٹا ہے، پھر تمہیں کیسے جہنم کا ڈر لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بزرگوں، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا، وہ جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ چھوٹی لکڑیاں پہلے کیوں جلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، پہلے چھوٹی کو جلاتے ہیں تو وہ پھر بڑی لکڑیوں کو آگ پکڑ لیتی ہے۔ بس اس چیز نے میرے دل میں خوف خدا پیدا کر دیا۔ میں نے اس لیے روتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں، کہیں بڑے بڑے مجرموں کو جلانے کے لیے پہلے مجھے نہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، میں اس لیے روتا ہوں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اے بیٹے تم میری صحبت اختیار کر لو، میرے ساتھ رہو، میں تمہیں علم بھی سکھاؤں گا، عبادت زہد تقویٰ سکھاؤں گا۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن میری پہلے کچھ شرطیں ہیں وہ سن لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ میں آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا، آپ کی اطاعت بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مجھے بھوک لگے تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، اگر مجھے پیاس لگے تو آپ مجھے پانی پلائیں گے اور مجھے سیراب کریں گے، اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرما دیں گے، میں انسان ہوں، اور اگر میں مر جاؤں تو آپ مجھے زندہ کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کام تو میرے بیٹے میں ان پہ قادر نہیں ہوں، یہ سارے کام تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضرت پھر میں ایسے محترم اور ایسے عظیم کا در کیسے چھوڑ دوں کہ جس کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں گم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی وہ سمجھ عطا کر دی ہوتی ہے اور اپنی محبت اپنا عشق اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بعض لوگوں کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، تو یہ سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ آپ سب کو میری گزارش ہے، سب اپنی پرائرٹی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں۔ ہماری اس وقت بربادی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے پیروں کو، اپنے لیڈروں کو پرائرٹی جو ہے وہ بنا لی ہے، اور نعوذ باللہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، عملی طور پہ ہم کچھ اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس شرک فی اللہ اور شرک فی رسالت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے۔ نعرے کے اتحاد یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔